بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے ان 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا انسان جسے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان 6 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، آپ ان 6 لوگوں کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ان 6 لوگوں کو ایک ایک کر کے ذکر کیا جائے گا۔ جمعہ کا دن ہو اور بڑی جامع مسجد میں خطبے سے پہلے یا بعد امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر و مرمت، بجلی کے بل یا توسیع کے لیے چندہ چاہیے۔ لوگ جذبے میں آ کر جیب سے رقم نکالتے ہیں اور بعض حضرات نیت کر لیتے ہیں کہ یہی میری زکوٰۃ ہے۔ یہاں ایک بنیادی شرعی نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف واضح کر دیے گئے ہیں، اور دین کے عالموں کی وضاحت کے مطابق مسجد کی تعمیر یا اس کے اخراجات ان مصارف میں شامل نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مال کسی مستحق فرد کی ملکیت میں دیا جائے۔ جب مسجد ایک عمارت ہے، کوئی انسان یا فرد نہیں، اس لیے مسجد کی اینٹ سمیت پنکھے یا قالین پر زکوٰۃ خرچ کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات بھی واضح رہے کہ مسجد پر چندہ دینا بے حد اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لہٰذا مسجد کے لیے عام صدقہ، عطیہ یا چندہ دینا یقیناً باعث ثواب ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے رقم مسجد میں دے دی تو اسے انشاءاللہ صدقے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن زکوٰۃ کا فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ جگہ درست نہیں تھی۔ ہاں، اگر مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم ہے جہاں مستحق طالب علم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ واقعی غریب ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ اگر شرعی طور پر مستحق ہوں تو ان کی تنخواہوں کے لیے زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ رقم باقاعدہ ان کی ملکیت میں دی جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جذبات کے ساتھ علم کو بھی ساتھ رکھیں، مسجد کو چندہ دیں، دل کھول کر دیں، مگر زکوٰۃ صرف وہاں دیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ صرف مال کی عبادت نہیں بلکہ یہ ایمان کی سچائی کا امتحان بھی ہے۔ یہ مال کی صفائی ہے اور دل کی پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے خرچ کی جگہیں مقرر ہیں اور ہر شخص کو دینا جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا جتنا ضروری ہے، صحیح جگہ دینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر مال صحیح جگہ نہ دیا جائے تو وہ عبادت قبول کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اس لیے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کی فہرست بتائی ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بسا اوقات انسان جذبات میں آ کر
قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتا ہے، مگر شریعت کا اصول جذبات پر نہیں بلکہ اللہ کے احکام پر قائم ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جن سے ہم پیدا ہوئے، یعنی والدین، اور اوپر کے تمام بزرگ جیسے باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی اور ان سے اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا خرچہ اولاد پر فرض ہے۔ اگر وہ محتاج ہوں تو ان کی دیکھ بھال کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، نہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے اس ذمہ داری سے پیچھا چھڑانا۔ فقہ حنفی میں اس مسئلے پر واضح حکم موجود ہے کہ اپنے بڑوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ فریضہ ہے، جبکہ والدین کی خدمت اور خرچہ ایک الگ شرعی ذمہ داری ہے جسے زکوٰۃ سے بدل نہیں سکتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی اولاد اور ان کی اولاد جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان سب کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وجہ وہی ہے کہ ان کا خرچ باپ پر لازم ہے۔ اگر بیٹا غریب ہو تو اس کی مدد کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ زکوٰۃ دے کر فرض سے سبق دوش ہو جانا۔ یہی حکم پوتوں اور نواسوں تک چلتا ہے۔ عالم اسے فروغ کہتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ دینے کی ممانعت پر سب کا اتفاق ہے۔ تیسرا مسئلہ میاں بیوی کا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ بھی مالی ذمہ داری کا نظام ہے۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ فرض ہے، لہٰذا وہ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیوی اگر مالدار ہو تو وہ شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ ازدواجی رشتے میں مال کی ایک طرح کی شرکت اور ذمہ داری موجود ہوتی ہے۔ البتہ بعض فقہی مذاہب میں بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا مخصوص صورتوں میں جائز کہا گیا ہے، مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک احتیاط یہی ہے کہ نہ دی جائے۔ چوتھا طبقہ امیر کا ہے۔ امیر سے مراد وہ شخص ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کی مقدار چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو، چاہے وہ نقد ہو، بینک میں ہو، سونا چاندی ہو یا تجارت کا مال ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے اور اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کا اصل حقدار وہ ہے جو محتاج اور فقیر ہو۔ پانچواں مسئلہ غیر مسلم کا ہے۔ زکوٰۃ ایک خالص اسلامی عبادت ہے۔ اس کا خرچ بھی شریعت نے مسلمانوں تک محدود کیا ہے۔ علماء کی اکثریت کے نزدیک غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ قرآن نے اسے مسلمانوں کے لیے خاص کیا ہے۔ ہاں، عام صدقہ خیرات اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنا جائز بلکہ ثواب ہے۔ چھٹا طبقہ سادات کا ہے، یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقات آل محمد کے لیے جائز نہیں، اس لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ دوہرا ثواب ہے، جیسے سسر، ساس، سالہ سالی، دیور، خالہ ماموں، چچا چچی، پھوپھو، بشرطیہ کہ وہ مستحق ہوں اور صاحب نصاب نہ ہوں۔ ان کو دینے سے رشتہ داری نبھانے کا ثواب بھی ملتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کا مسئلہ صرف مال کا لین دین نہیں بلکہ ایک باقاعدہ شرعی نظام ہے جس کے پیچھے حکمت، انصاف
اور معاشرتی توازن کا پورا فلسفہ موجود ہے۔ اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن 6 لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کے پیچھے مضبوط اصول موجود ہیں۔ مثال کے طور پر والدین اور اولاد کو زکوٰۃ نہ دینے کا حکم اس لیے ہے کہ ان کا خرچ شریعت نے پہلے ہی آپ پر لازم کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے محتاج باپ کو زکوٰۃ دے کر کہے کہ میں نے فرض ادا کر دیا، تو دراصل وہ 2 ذمہ داریوں کو مکس کر رہا ہے، ایک خدمت کی ذمہ داری اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی۔ امام سرخسی نے اصول واضح کیا کہ جس کا خرچہ آپ پر واجب ہو اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد مال کو اپنی ذمہ داری سے نکال کر مستحق تک پہنچانا ہے، نہ کہ اپنی ہی ذمہ داری پوری کرنا۔ اسی طرح میاں بیوی کے تعلق میں بھی یہی اصول ہے۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، مرد عورتوں کے نگران اور کفیل ہیں۔ جب کفالت کی ذمہ داری پہلے سے ہے تو زکوٰۃ سے اسے پورا کرنا درست نہیں۔ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر تنگ دست ہے تو بعض علماء نے گنجائش دی ہے، کیونکہ شوہر کا خرچہ بیوی پر فرض نہیں، لیکن احتیاط اور بہتری یہی ہے کہ زکوٰۃ کی بجائے عام مدد کی جائے۔ اب امیر کی تعریف کو سمجھیں۔ شریعت نے امیری کو صرف دکھاوے سے نہیں بلکہ نصاب سے جوڑا ہے۔ اگر کسی کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، چاہے وہ رقم بینک میں ہو یا سونا چاندی یا مال تجارت کی صورت میں۔ اگر سال گزر جائے اور مال اتنا ہی رہے تو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں بلکہ دینے والا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو سادہ دیکھ کر ہم مستحق سمجھ لیں مگر وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ تحقیق کے بغیر زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ کم از کم اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ واقعی مستحق ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہ دینے کا مسئلہ بھی عبادت کی نوعیت سے جڑا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ستون ہے اور اس کی جگہ قرآن نے بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا، انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مال میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ اس سے مراد مسلمان غریب ہیں۔ البتہ اسلام انسانی ہمدردی سے خالی نہیں۔ غیر مسلم پڑوسی یا ضرورت مند کی مدد نفلی صدقہ سے کی جا سکتی ہے اور اس میں اجر ہے، لیکن زکوٰۃ مخصوص ہے۔ اب سادات کا مسئلہ بہت حساس ہے۔ سادات وہ ہیں جو حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں۔ احادیث میں واضح ہے کہ صدقات آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اہل بیت کا مقام اونچا رکھا جائے، اس لیے اگر کوئی سید محتاج ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں بلکہ ہدیہ دیا جائے۔ اس کے برعکس بعض رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے کیونکہ اس میں دوہرا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر ہے، یعنی صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ اس لیے
سسر، ساس، سالہ سالی، دیور، خالہ، ماموں، چچا چچی، پھوپھی اگر مستحق ہوں تو انہیں زکوٰۃ دیں، بلکہ ان کا حق پہلے بنتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے وقت صرف حساب میں محتاط ہوتے ہیں، مگر کس کو دے رہے ہیں اس میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت کے ساتھ صحیح جگہ خرچ کرنا شرط ہے۔ اگر غلط جگہ دے دی تو مال نکل گیا مگر فرض ادا نہ ہوا۔ اگر بعد میں پتہ چلے کہ لینے والا امیر تھا یا ان ممنوعہ لوگوں میں سے تھا تو زکوٰۃ دوبارہ دینا ہوگی۔ اس لیے تحقیق اور اطمینان ضروری ہے۔ یہ عبادت کی حفاظت ہے۔ بعض لوگ اپنے محتاج والدین یا اولاد کو زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان پر اپنا مال خرچ کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہ رویہ غلط ہے۔ والدین کی خدمت قرآن کا حکم ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہیں تو ان پر خرچ کرنا زکوٰۃ سے بھی بڑا ثواب ہے، کیونکہ یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح اولاد کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے۔ جو شخص زکوٰۃ سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہے وہ عبادت کو سہولت بنا رہا ہے، جبکہ عبادت قربانی مانگتی ہے۔ امیر اور صاحب نصاب کی پہچان میں بھی اصولی ہونا ہوگا۔ بعض لوگ سادگی دکھاتے ہیں مگر ان کے پاس سونا، پلاٹ یا بینک بیلنس نصاب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں چاندی کی قیمت کم ہے، اس لیے نصاب کی حد جلدی پوری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تحقیق اور بھی ضروری ہے۔ اگر شک ہو تو کسی معتبر ذریعے سے معلوم کریں۔ غیر مسلم اور سید کے مسئلے میں بھی توازن رکھیں۔ غیر مسلم پڑوسی بھوکا ہو تو مدد کریں مگر نفلی صدقہ سے، اور سید تنگ دست ہو تو اس کی عزت کا خیال رکھ کر ہدیہ دیں، کیونکہ شریعت نے ان کے لیے زکوٰۃ منع کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی مزید دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔